الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. اسی حدیث پر صحیح بخاری ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بخاری کی سب سے آخری حدیث کون سی ہے، تو آپ یہی حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن بتا سکتے ہیں. سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور سب سے آخری حدیث یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، دو کلمہ، دو باتیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ دونوں کلمات زبان سے کہنے میں بہت ہلکے، مگر کل قیامت کے دن میزان عمل میں بہت بھاری اور وزنی ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج معاشرے اور سماج میں جو فساد اور برائیاں پائی، اور جس سے یہ کہیے کہ معاشرہ بہت ہی زیادہ ہلاکت اور بہت ہی زیادہ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اس میں ایک ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنا. یہ بہت اہم برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں پائی جاتی ہے، کہ انسان بہت بول رہا ہے اور کچھ بھی بول رہا ہے، جبکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ زبان کی حفاظت یہ بہت اہم ہے کامیابی کے لیے. ہم سب کچھ نہیں بول سکتے، اپنی زبان سے بولنے کے لیے ہم پابند ہیں کہ ہم پہلے سوچیں ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. جو بولنے جا رہے ہیں کیا وہ ایسا کلمہ ہے، ایسی بات ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، یا کوئی ایسی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ سوچ کر کے ہمیں بولنا چاہیے. اور یہ جو زبان کا غلط استعمال ہے اور زبان سے بہت زیادہ بولنا اور کچھ بھی بولنا پایا جا رہا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ذکر و اذکار سے دور کر لیا. ظاہر سی بات ہے، جب ہماری زبان پر اذکار نہیں ہوں گے، اوراد نہیں ہوں گے، درود شریف کا ورد نہیں ہوگا، تو زبان خالی ہے. اب جب زبان خالی ہے تو کچھ نہ کچھ انسان سے بولے گا. جب کوئی چیز خالی ہوتی ہے، اگر اس چیز میں اچھی چیز نہ بھری جائے تو اس میں بری چیز آ جاتی ہے. آپ کا دماغ ہے، آپ کا مزاج ہے، آپ کا ذہن ہے، اگر اس میں عقیدہ توحید نہ بھرا جائے، اس میں اچھی باتیں نہ بھری جائیں، تو اس میں شرکیات اور کفریات آ جاتی. لیکن جب دماغ میں توحید بھر جائے اور دماغ میں سنت بھر جائے، پھر کوئی لاکھ کوشش کرے کہ اس میں شرک ڈال دے، اس میں بدعت ڈال دے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا دماغ توحید سے بھر چکا ہے. تو کوئی بھی چیز میرے بھائیوں، ہمیں اچھی چیز سے اس کو پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بھی خالی جگہیں ہیں اس کو اچھی چیزوں سے پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب چونکہ ہم نے زبان کو اللہ کے ذکر سے دور کر لیا، ہم زبان کو اپنے دین کے بنیادی تعلیمات اور دین کے پیارے پیارے تعلیمات کو کہنے اور ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کے ماحول سے ہم دور ہو گئے. اگر ہم 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم اسلام کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟
اسلام میں نماز کے تعلق سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا اس کے بارے میں ہے؟ ہم 4 بچے نہیں بات کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اسلام کے محاسن کو اور اسلام کی خوبیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں؟ توحید کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلخوری کرتے ہیں، ہم ان کی عزت اچھالتے ہیں، ہم لوگ پر جو ہے بدگمانی اور جو ہے غلط فہمی رکھتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہے ہماری زبانوں پر جاری ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو اچھی چیز سے خالی کر لیا ہے۔ زبان کو ہمیں اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ تر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہم مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ ایک بات کا خاص دھیان رکھنا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھنا، جبکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے افضل عمل کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اتنا افضل عمل کہ اس سے بھی عمل ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جنگ میں ملو اور وہ تمہاری گردنوں کو مارے اور تم ان کی گردنوں کو مارو، یعنی جہاد کرو، اس سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ایک حدیث ہے، آپ غور کیجئے کتنی پیاری حدیث ہے، مگر ہم میں کتنے احباب ہیں جو اس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، اور کون ہے جو ایسا اس حدیث کو نہیں سنا ہوگا؟ سبھی جانتے ہیں میرے بھائیو حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 باتیں، 2 کلمات ہیں، 2 چھوٹے ذکر ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کو یہ محبوب ہے تو ان کلمات کو کہنے والا بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ جب یہ کلمات اللہ کو محبوب ہے، کلمات کو کہنے والا اللہ کو محبوب ہوگا۔ نماز اللہ کو محبوب ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہوگا۔ توحید اللہ کو محبوب ہے، توحید کے پر عقیدہ رکھنے والا اللہ کو محبوب ہوگا۔ تو کلمتان 2 کلمات ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، ان کو کہنے میں، ان کو پڑھنے میں، ان کا ورد کرنے میں کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں، کوئی اس کے لیے پہاڑ سر پر نہیں اٹھانا ہے، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہے، بہت ہلکے اور معمولی ہیں۔ آپ ہلکا سا ذرا سا اپنی زبان کو حرکت دیجئے، وہ کلمات ادا ہو جائیں گے، کوئی محنت کی بات نہیں اس میں۔ اور اس ہلکا پن کے باوجود، یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں، مگر قیامت کے دن جب آپ کے اعمال کو میزان عدل میں تولا جائے گا، میزان عدل سب کو معلوم ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت توحید پرستوں کے لیے میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، مشرکوں کے لیے نہیں۔ مشرکوں کے پاس تو نیکی ہے ہی نہیں، سب برباد ہے، یہ تو موحدین کے لیے ہے۔ ہم نہ سوچیں کہ یہ جو عمل توڑا جائے گا یہ کافروں کا تولا جائے گا، ہمارا نہیں، ہم تو موحد ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ موحدین کے لیے میزان عدل قائم کیا جائے گا، ورنہ کافروں کے پاس کون سی نیکی ہے؟ ان کو کس عمل سے توڑا؟ ان کے پاس سوائے برائی کی کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ تو موحدین جو توحید پر قائم تھے مگر انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور ان سے غلطیاں بھی ہیں، انہوں نے برائیوں بھی کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے میزان عدل قائم کرے گا، ہمارے نیکیوں کو، ہمارے نیک اعمال کو ایک ترازو میں رکھ دے گا، ایک پلڑے میں رکھ دے گا، اور برے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر آپ کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا تو آپ کو بہت ہی بہترین زندگی ملے گی جنت کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور آپ کو کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ یہ گرم آگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ جو میزان عدل قائم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ کلمات بہت وزنی ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے، یعنی یہ کلمات اگر آپ کہتے رہیں تو آپ کے میزان عدل میں، میزان میں جو عمل کو تولا جائے گا تو اس میں بہت وزنی ہوں گے۔ تو یہاں تو کہنے میں بہت ہلکے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن میں، اعمال کے وزن میں بہت بھاری ہوں گے، یعنی آپ کو اس کا فائدہ بہت حاصل ہوگا۔ اور یہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی ایسا بچہ بھی شاید ملے کہ جس کو یہ کلمات نہیں یاد ہو، بس صرف دیری یہ ہے کہ ہم کا ورد کریں،
دیری یہ ہے کہ اپنی زبان کو لائیں، جب کوئی آدمی کہتا ہے تو ہم کو یاد آتا ہے ہاں یہ کلمات بہت اچھے کلمات ہیں، بہت پیارے کلمات ہیں، ہم نکل کے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن جب عادت بنا لیں گے اور ہم جو ہے اس پر اپنے آپ کو عادی کر لیں گے اللہ کے بندو، تو یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ جب زبان آپ کی مشغول رہے گی تو وہاں نہ تو برائی سننے کا اور نہ تو برائی کہنے کا، نہ غیبت کرنے کا کوئی موقع رہ ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں کلمات سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ اذکار کے بہت سارے کلمات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ سارے کلمات اور یہ سارے اوراد، یہ سارے اذکار کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والے ہیں۔ یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ لغو اور فالتو باتیں اور یہ اس کی عزت کے تعلق سے باتیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لغو اور لا یعنی اور فالتو باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔